بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 21 سورہ بقرہ، پہلا پارہ. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور انہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، زمین سے پھلوں کو، رزقا لکم، یہ تمہارے لیے رزق ہے، فلا تجعلوا للہ، پس نہ تجعلوا، بناؤ، للہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اندادن، اوروں کو معبود، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وَإِنْ، اور اگر، تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس بارے میں جو، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن، اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، فأتوا، تو لے آؤ، بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت ہی، وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اس معاملے میں اپنے مددگاروں کو بھی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پس ان، اگر، لم تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، تو ڈرو، النار، آگ سے، التی، وہ آگ، وقودو، ایندھن ہے، ہاں اس آگ کا، الناس، لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، اور بشر الذین، خوشخبری دیجئے، آمنو، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور عامل صالحات، نیک عمل کیے. کس چیز کی خوشخبری دیجئے؟ کہ ان، بے شک، لہم، ایسے لوگوں کے لیے، جنات، ان باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں، کلما، جب کبھی بھی ان جنتیوں کو، رزقو، رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ، پھلوں کا، رزقاً، رزق، قالو، تو وہ کہیں گے جنتی، ھذا، یہ وہی ہے، الذی، جو دیا گیا، رزقنا، ہمیں رزق، من قبل، پہلے بھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ، ایسے جنتیوں کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، وہم، اور وہ جنتی، فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس آیت کریمہ میں لوگوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور لفظ عبادت جو ہے، یہ عبادت کا حکم، عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آقا ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کے تابع دار رہو، جو آقا اسے پہنائے گا، بندہ اور غلام وہی پہنتا ہے، جو خدمت آقا اپنے خادم سے لیتا ہے وہی خادم کرتا ہے اور اسی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، یعنی اس کی ساری زندگی جو ہے نا خادم کی، وہ اپنی آقا کے تابع ہو کر گزرتی ہے، وہ اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، وہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ آقا کی اجازت بغیر نہ وہ کچھ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ کر سکتا ہے، اگر کر بھی لے تو بھی آقا کی اجازت پر ہی وہ معاملہ موقوف ہوتا ہے، اگر آقا تسلیم کر لے تو درست ہوگا ورنہ باطل ہوگا، یعنی ہر چیز میں غلام اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے. اسی طرح حقیقی آقا میرا اور آپ کا اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں ہر چیز میں اللہ رب العزت کی رضا کو ہی شامل حال رکھنا چاہیے، جن چیزوں سے اللہ راضی ہو وہ کام کریں اور جن سے اللہ راضی نہ ہو وہ کام چھوڑ دیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو عبد کا جو مصداق ہے یا عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے جن کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. اللہ نے فرمایا عبادت کا حکم کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اس عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جب تم ہر وقت
اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو گے، اس کے فرمانبردار بن جاؤ گے، اپنی خواہشات کو اس کے حکموں کے تابع کر دو گے، تو پھر تمہیں تقوی والی صفت حاصل ہو جائے گی اور تم اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ پھر تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ اس کا ایک معنی گناہوں سے بچنا بھی ہے کہ جب کوئی شخص ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، اس کو خوش رکھنے کی فکر میں ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچے گا۔ اور اس کا تقوی کا ایک معنی دوزخ کے عذاب سے بچنا بھی ہے کہ جب کوئی شخص گناہوں سے بچے گا تو ظاہر ہے کہ دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے تاکہ تم دوزخ سے بچو۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ رب العزت نے الذی جعل لکم الارض فراشا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، آیت نمبر ہے 22، اس میں اللہ رب العزت نے قدرت کا یعنی اپنی قدرت کی اظہار فرمایا، قدرت کے مظاہر تو یاد رکھیے ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر چیز سے نمایاں ہے، اور پہچانے والوں نے تو اپنے رب کو شہتوت کے پتے سے بھی پہچانا ہے، کسی نے صرف ایک چھوٹے سے کیڑے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ لیکن اس آیت میں دلائل قدرت میں سب سے آیا اور واضح چیز جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب زمین کا وجود سب کے سامنے، ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل سے جاہل شخص بھی سمجھتا ہے کہ وہ زمین پر آباد ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے نشانی بتائی کہ اس سے بھی تو تم اللہ کی توحید پہ قائل ہو سکتے ہو۔ نمبر 2، زمین کا تذکرہ کیا، پھر ساتھ ہی آسمان کا ذکر کہ اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آگے فرمایا تیسری چیز، زمین اور آسمان کے تذکرے کے بعد بارش کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا فرمائے جو لوگوں کے لیے رزق ہیں، ان کے ذریعے انسان نشو و نما پاتے ہیں اور قوت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اس آیت کو بیان فرمایا، آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ زمین آسمان بارش کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے اپنے خالق کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کے انعامات تم پر واضح ہو گئے، تو اب عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ہی اپنا خالق اور مالک تسلیم کرو۔ یعنی توحید کے دلائل دینے کے بعد اللہ رب العزت نے مقصد واضح فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود مت بناؤ۔ پھر قرآن کی حقانیت کا ایک کھلا چیلنج ہمیں ملتا ہے قرآن کی اس آیت سے، اور کفار کا عجز، ان کی عاجزی اور ان کا کچھ نہ ہونا بھی واضح ہوتا ہے۔ کس سے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے بعد اب اس آیت میں عقیدہ رسالت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ جب اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا تو اب اس کی ذات اور صفات کو بھی جاننا لازم ہے، اور اس کی مرضیات اور نامرضیات کو بھی جاننا لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جہاں بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن کریم ہے، جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے تمام عرب اور ان کے شعراء عاجز آ گئے۔ قرآن کریم کا چیلنج آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو بعض جاہلوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، سورہ انفال میں ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائی، پھر خود ہی جب آپس میں مل کر بیٹھے تو کہنے لگے یہ تو قرآن جیسی نہیں ہے۔ آج تک کوئی اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ تو آیت مذکورہ میں اہل عرب کو قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ بھی ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ ابتدا میں فرمایا گیا تھا 10 صورتیں، پھر بعد میں ایک صورت بنانے کا حکم دیا، لیکن عرب کے تمام فصحا، تمام بلغا اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے نہ لا سکے۔ اس سے کفار کا عجز بھی سامنے واضح ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے ہمیشہ باقی رہنے کی پیشنگوئی کی گئی، اور یہ بھی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ قیامت تک کوئی فرد یا جماعت اس جیسا دوسرا قرآن نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم کی نبوت جیسے قیامت تک باقی رہے گی، اسی طرح آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خواہ مخواہ اس کا انکار کر کے عذاب کے مستحق نہ بنو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، انسان تو وہی جو منکر ہے، اور پتھروں سے وہ پتھر مراد ہے جن کی مشرکین دنیا میں عبادت کرتے تھے، یا عام پتھر مراد نہیں ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انسان تو وہی جو کافر ہے، مشرک ہے، اور پتھر سے وہ مشرکین کے پتھر جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، وہ پتھر بھی جہنم میں ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اس رکوع میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کے تذکرے کے بعد اب اس آیت میں ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے جزا کا ذکر ہے، جو مختلف نعمتوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر باغات ہوں گے اور ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی۔ پھر یہ مختلف قسم کی نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہر ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شراب بھی ایسی ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث بنے گی، نہ اس سے نشہ آئے گا اور نہ سر درد ہوگا، بلکہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ وہ ایسی ہوگی جس سے ان کا سر درد نہ ہوگا، نہ انہیں نشہ چڑھائے گی۔ دوسرا یہ بھی بیان فرمایا کہ ان درختوں کے جو پھل ہوں گے، ان پھلوں میں سے جب کبھی بھی کوئی پھل ان کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے پڑھا نا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فاتوا به متشابها، کیونکہ وہ پھل آپس میں نہ ہم شکل ہوں گے، اگرچہ لذت اور ذائقہ میں مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو پھل دیا جاتا ہے نا انہیں، اس پھل جیسے ہوں گے لیکن لذت میں، حجم میں اور ویسے سائز میں بڑے ہوں گے۔ جنت کے اندر سب سے پہلے جو پھل دیا جائے گا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہی ہوگا پہلے جو پہلے دیا گیا تھا، یعنی انہیں جو ملے گا نا پھل جنت میں، انہیں دوبارہ اگر وہی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، اس سے ملتا جلتا، تو ہم شکل ہوں گے وہاں کے پھل۔ دنیا تو مفسرین نے اس کے متعلق یہ کہا، یہاں تو اس سے دنیا کا پھل مراد ہے، یا جو انہیں جنت میں ملے گا دوبارہ جب وہ ملے گا تو کہیں گے اس جیسا ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ آگے جنت کی یا جنتی بیویوں کی صفات کا ذکر ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت پاکیزہ بیویوں کا ملنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی، یعنی ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا۔ شوہروں کی اطاعت کریں گی۔ ان کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے سورہ الرحمن میں کیا فرمایا گیا، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ ایسی پاکیزہ بیویاں اہل جنت کو ملیں گی۔ آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اہل ایمان، اور جہنمی وہ جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ آگے ان اللہ لا یستحی، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا اس بات سے ان یضربہ کے بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز کی، فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق، یہ مثالیں بیان کرنا حق ہے، میرے ربہم ان کے رب کی طرف سے، یا یہ قرآن کی بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ لیکن واما الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے بہذا مثلا اس مثال کو بیان کر کے۔ اللہ فرمانے اس قرآن کے ذریعے یضل بہ کثیر، بہت سارے اس کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیر، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اور گمراہ وما یضل بہ، گمراہ نہیں ہوتے الا الفاسقین مگر نافرمان ہی۔ فاسقین کون ہیں؟ پھر فاسقین کے اوصاف یا ان کی علامات بیان فرمائی، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں ان رشتہ داریوں کو، ما امر اللہ بھی، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا، کہ ان کو جوڑا جائے، یعنی جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا وہاں یہ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم جبکہ امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم ذات نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی، وہ ذات وہ ہے، خلق پیدا کیا، لکم اس نے تمہیں، ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب اس ذات نے پیدا کیا، ثم استوى الی السماء پھر قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات پھر اس کو ٹھیک طرح بنا دیا 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا جی، ان اللہ لا یستحی، آیت نمبر ہے جی 26 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت اور ذباب، یعنی یہ مکڑی اور مکھی، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا تو مشرکین کہنے لگے کہ مکڑی اور مکھی کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر ایک تفسیر کی کتاب، اس میں یہ حوالہ ہے کہ مشرکین نے یہ اشکال کیا
تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مثال اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب یعنی مکھی اور مکڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہود ہنسنے اور کہنے لگے یہ تو اللہ کا کلام سے ملتی جلتی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان سے ملتی جلتی بات ہی نہیں ہے۔ اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اس شبہ کو دور کیا گیا کہ اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ کم سے کم مچھر سے بھی کمتر کسی چیز کو بیان کر دیں۔ تو ایمان وہی لائیں گے جن کو ہدایت مقدر ہے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ فاسقین ہے نا، وما یضل به للفاسقین، ان مثالوں سے گمراہ کون ہوں گے؟ جو فاسقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارادہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دی جائے اور بہتوں کو گمراہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فاسقین کی کچھ پہچان بتائی، الذین ینقضون، فاسقین کی وضاحت کر دی کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کی پختگی کے بعد۔ اب سوال ہے عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ وہ عہد جو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے خطاب کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورہ اعراف میں یہ ہے۔ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کے ضمن میں اللہ کی اطاعت کا اقرار ہے۔ تو وہاں جو عہد کیا گیا دنیا میں آ کر اس کو توڑ ڈالا، اس میں حقوق اللہ کے تلف کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو تلف کرتے ہیں فاسقین۔ پھر آگے ہے بندوں کا حق، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کے وصل کا، جن چیزوں سے کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو ملایا جائے، جیسے صلہ رحمی کی جائے، دوسرے انسانوں کے حقوق ملائے جائیں، جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اس سے قطع کرتے ہیں۔ صلہ رحمی وغیرہ کی ختم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فاسق اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بھی رعایت نہیں رکھتے اور جن تعلقات کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی قطع کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد میں چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں خسارے والے جو دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ آگے جو فرمایا نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، آیت نمبر 27 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاد کے مسئلے کو واضح کیا۔ معاد کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف اٹھ کے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ پہلے تو جس طرح سے پہلے بیان ہوا اجمالاً ذکر کیا، اس رکوع میں نا تینوں عقیدوں کی وضاحت ہے۔ تین عقیدے کیا ہیں سنیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس بے جان ہونے سے مراد کیا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے انسان مختلف ذرات کی شکل میں ہوتا ہے، کئی غذا کی صورت میں، کئی دوا کی صورت میں، اس کے بعد خون کی صورت میں، نطفے کی صورت میں، جہاں جہاں موجود ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، یعنی عدم سے وجود دیا، بے جان ہونے کے بعد تمہیں جاندار کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو موت آتی ہے وہ موت۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ جو آیا نا ثم یمیتکم، تمہیں موت دے گا، یہ عالم برزخ کی زندگی آ گئی، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی قبر کی زندگی۔ تو قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا، جو لوگ اس کے منکر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، وہ ان پر بھی رد ہو گیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہارے نفع کے لیے وہ بھی چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ یہاں سے وہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تھا مادی انعام، جیسے کہ اس دنیا میں انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کی چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، پینے کی چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، زمین سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ مادی چیزیں تھیں۔ اب اللہ رب العزت مختلف اپنے مزید انعامات کا ذکر فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، جو ہم نے آخر میں پڑھا نا کہ اللہ رب العزت پھر کہاں ہوا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، کہ اللہ رب العزت متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر برابر کیا اس کو، ٹھیک کر کے بنایا اس کو 7 آسمان۔ یعنی پہلے آسمان ایک مادے کی شکل میں تھا۔ کس کی شکل میں تھا؟ مادے کی شکل میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان 7 بنانے تھے، تو سماء لفظ کا آیا نا، سماوات یعنی جمع ہے، یہ آسمان کی جمع یعنی 7 آسمان۔ تو پہلے آسمان جو ہے وہ دخان کی شکل میں تھا، دھواں تھا۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس کے متعلق یہ آیا ہے وحی دخان، کہ وہ دھواں تھا۔ پہلے وہ دھوئیں کی شکل میں ایک ہی تھا، پھر اس کو ٹھیک کر کے اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
واہ اور اس جب قال کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب قالو تو فرشتوں نے کہا کیا تجعلوا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من انہیں جو یفسدو فساد کریں گے فیہا اس زمین میں اور یسفک الدماء بہائیں گے الدماء خون کو جب نحنو ہم نسبح جبکہ ہم نسبح آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں تو قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں وہ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اور علم تعلیم دی اللہ نے آدم کو الاسماء مختلف چیزوں کے نام کی کلہا تمام چیزوں کے ثم پھر ان چیزوں کو عارضہم پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں سے فقال کہا انبئونی مجھے تم نام بتا دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ان کنتم صادقین اگر تم فرشتوں سچے ہو قالوا فرشتوں نے کہا سبحانک آپ کی ذات تو پاک ہے لا علم لنا ہمیں ان چیزوں کا نام نہیں معلوم الا ما علمتنا مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا انک بے شک انت آپ العلیم جاننے والے ہیں الحکیم حکمت والے ہیں قال اللہ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم اب آپ بتائیں ان فرشتوں کو بھی اسمائہم ان چیزوں کے نام فلما پس جب انباءہم ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرما دیے ان چیزوں کے بھی اسمائہم نام ان پر قال تو اللہ نے فرمایا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تم سے انی میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں بھی والارض زمین کی چھپی ہوئی چیزیں بھی وعلم میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو اور ما جو کنتم تم ہو تکتمون سینوں میں چھپاتے اور اس جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا سجدہ کیا سب فرشتوں نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے اب وہ اڑ گیا انکار کیا واستکبر اس نے تکبر کیا اور کانا تھا وہ من الکافرین کافروں میں سے پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا سلسلہ شروع کیا تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا بھی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا سے اللہ رب العزت نے میعاد کی تذکرہ کرنے کے بعد اب انعامات کا ذکر چھیڑا ہے اس آیت میں مادی انعامات کا اللہ نے ذکر کیا تھا یعنی محسوسات انعامات جو انسان ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے اور جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کا قصہ ذکر کرتے ہیں دھیان سے یہ بات سنیے گا کہ اس قصے کے ضمن میں روحانی انعامات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے عزت ہو شرافت ہو علم ہو دوسروں کے مقابلے میں بلندی ہو عظمت ہو اس کو بیان فرمایا اور ان انعامات کے تذکرے کے بعد اپنی طاعت اور عبادت کی طرف بھی بلایا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو ترجمے سے واضح ہو گیا ہوگا اور انہی آیات میں یہ بھی ابلیس نے جس طرح سے مخالفت کی اور حضرت آدم کے ساتھ حسد کا مظاہرہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کا وہ باعث بنا اور آئندہ آدم کی اولاد کے متعلق اس نے جس قسم کے دعوے کیے اور جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس واقعے کو نمایاں کیا ہے ابھی جو آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کا بھی آگے ذکر آئے گا اور بنی اسرائیل کا بھی آئے گا اور یہ جو واقعہ حضرت آدم کا آ رہا ہے یہ جو ایک دفعہ بیان ہو جائے گا وہ بعد میں مختلف جگہوں پہ بیان نہیں ہوگا تو شروع میں ہی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دوں گی آپ کے سامنے تو یہاں بھی قرآن کریم کی مختلف آیات میں وہ واقعہ جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو اللہ سے کلام تھا اور انسان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک تمہارا ازلی دشمن ہے وہ ہے شیطان وہ تمہیں بہکائے گا اس کا بھی ذکر آئے گا مختلف آیات میں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیشت اور نافرمانی پر ہی ابھارتا رہے گا تم اپنے دشمن کو پہچانو اپنے دوست کی شناخت کرو اللہ تعالیٰ جو کام تمہیں دیتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے شیطان ابلیس تمہیں بہکا کر جس راستے کی طرف لے جاتا ہے اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے اس کی عداوت اس وقت نمایاں ہے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی کیونکہ یہ حسد کی بنیاد پر مردود ہوا اسے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیے یہ آدم علیہ السلام کی شرافت ہے کہ باقی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کی طرف کی ہے نسبت جب فرمائی نا تو کلمہ کن کی یعنی اللہ رب العزت نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے کن فیکون وہ کام ہو جاتا ہے جبکہ حضرت آدم کا ذکر فرمایا تو فرمایا خلقت بیدیا سورہ صاد میں ہے کہ میں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت اور ایک امتیاز اور ایک شرافت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اچھا جی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو
یعنی فرشتوں نے اشکال کیا کہ آپ زمین میں کیسا نائب بنانے والے ہیں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یفسدوا فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کریں گے، بہکائیں گے لوگوں کو، خون خرابہ کریں گے، جبکہ ہم ہیں نا تسبیح بیان کرنے کے لیے آپ کی، ہم ہیں پاکی بیان کرنے کے لیے آپ کی۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کے انسان کے حالات کیسے معلوم تھے کہ انسان دنیا میں آئے گا تو فساد کرے گا یا لڑائی جھگڑا کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ تو مفسرین نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم کو بنایا تھا تو آدم کا یہ ڈھانچہ بنا پڑا تھا، ابلیس کو بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی مخلوق بنانے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ابلیس دیکھنے کے لیے آیا تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا پڑا تھا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر گھما کر دیکھا، دیکھتے ہوئے جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اجوف ہے، یعنی اندر سے کھوکھلا ہے، ٹھیک ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، جس وقت اس کو اجوف دیکھا کہ اندر سے خالی ہے تو ابلیس نے دیکھ کر اندازہ لگایا، کہنے لگا خالق خلقا لا یتمالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گی۔ اس کے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے اس نے اندازہ لگایا یہ مخلوق ایسی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گی، یعنی جس وقت ان کو کہیں سے بھی ہوا ملے گی، کہیں کس کو ایک ایسا بھی فضا ہوگی، اسی کی طرف جھک جائیں گے نا، اسی کی طرف ہو جائیں گے، اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ممکن ہے ان کی بناوٹ دیکھ کے جس قسم کے اعضاء انسان کو دیے جا رہے ہیں، جس قسم کا انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے فرشتوں نے بھی اسی سے اندازہ لگایا ہو۔ ابلیس کے اس اندازے کا ذکر تو حدیث میں ہے، فرشتوں کے اندازے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ابلیس نے جو اندازہ لگایا تھا اسی اندازے کے مطابق فرشتوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ خلقت میں جو بنی آدم ہے یہ کھوکھلی ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، جدھر کی ہوا ادھر ہی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے گا اور یہ زمین میں بھی فساد کریں گے، تباہی مچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اجمالی جواب دیا، کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مطلب اس زمین میں خلافت کو سنبھالنے کے لیے اور نظام خلافت قائم کرنے کے لیے کس قسم کی استعداد کی ضرورت ہے، کس قسم کے علم کی ضرورت ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں چاہیے، مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، کیونکہ جب فرشتوں نے اشکال کیا نا کہ اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم ہیں نا اور یہ تو بڑا زمین میں فساد کریں گے، میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اللہ نے واضح فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے پتا ہے زمین میں نیابت کے لیے کیا استعداد چاہیے، وہ ان میں ہے یا نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ پھر جو اگلی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر حضرت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عاجز کرنے کے لیے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا کہ چلو اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ اس تعلیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیدا کی اور کہا بتاؤ ان کے کیا نام ہے، کیا خواص ہیں، ان کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، ان کے آثار کیا ہوں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہم تو وہی چیزیں جانتے ہیں جو آپ نے ہماری استعداد کے متعلق ہمیں سکھا دی ہے۔ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے نام سکھائے جا رہے تھے، ان کا استعمال سکھایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے، کیونکہ ان کا کام ہے صرف عبادت، صرف تقدیس، صرف تسبیح، تو ان کے اندر استعداد نہیں تھی۔ تعلیم حضرت آدم کو جو ناموں کی دی گئی وہ ان کے سامنے دی گئی فرشتوں کے، لیکن انہیں یاد نہیں ہوئے، وہ سمجھ نہیں سکے، انہوں نے اپنی لاعلمی کا اعتراف کیا، سمجھ گئے کہ واقعی خلافت کے لیے جس قسم کے مسائل کی ضرورت ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ بات کہ فرشتے کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم تو اخذ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی نئی مخلوق کو بھی سمجھ نہیں آئے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر وہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے فرمایا کہ آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اس سے آدم کا یا خلقت کا افضلیت ہونا، ان کی فضیلت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی، یا یوں سمجھ لیں بشر کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہوئی، پتہ چلا، اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا، کیا کہا؟ انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا، کیا فرمایا؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم، آگے کریں۔ قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما تكتمون۔
لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ قولی طور پہ نا انہوں نے آدم علیہ السلام کی برتری کا اعتراف کر لیا کہ واقع اس علم کے اندر فوقیت آدم کو حاصل ہے. یہاں آدم علیہ السلام کی برتری علم کے رنگ میں نمایاں ہوئی. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں سے اللہ رب العزت بنی آدم پر اللہ رب العزت نے جو شرافت، عظمت، علمی اعتبار سے فضیلتیں کی نا، اس کا اظہار ہے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے نا، تو تسبیح اور تقدیس میں فرشتے کوئی پیچھے نہیں ہے. ہمیں یا بشر کو یا اولاد آدم کو فرشتوں پر فضیلت جو ہے نا وہ علم کے اعتبار سے. اور یہاں اس رکوع اور اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ برتری علمی طور پر نمایاں ہوئی، فرشتوں پر برتری آدم علیہ السلام کی واضح ہوئی، اور فرشتوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا. پھر حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے کہا جب فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پہلے سوال ہے سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم. سجدہ تعظیم وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، سجدہ تعظیم، اور یہ جائز ہے. یہ باقی شریعتوں میں جائز تھا، باقی شریعتوں میں بھی سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، جیسے یوسف کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے کیا. لیکن امت محمدیہ میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کلی طور پہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیے. وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہریے، انت آپ، زوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدن، اور تم کھاؤ اس جنت میں وسعت کے ساتھ، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فتکونا من الظالمین، تو تم قصورواروں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلہم الشیطان، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت کے سبب یا اس درخت کے بارے میں، فاخرجہما مما کان فیہ، نکال دیا ان کو اس جنت سے جس میں وہ تھے. وقلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، دنیا میں، لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم، اور تمہارے لیے، اولاد آدم کے لیے، فی الارض، زمین میں ہے، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، ومتاع، اور فائدہ اٹھانے کا وقت، الی حین، ایک مدت تک. فتلقى، پھر توبہ کی کلمات سکھائے اللہ نے آدم کو، میں ربہم، ان کے رب نے، کلمات، ایسے کلمات، فتاب علیہ، جس کے ذریعے انہوں نے رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توجہ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اللہ. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اترو تم سب آسمان سے اکٹھے، فاما یاتینکم منی، آئے تمہارے پاس، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو شخص پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تو سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں نے آپ کے سامنے فرق بیان کر دیا. سجدہ تعظیم جائز ہے، اس وقت جائز تھا، اور اس وقت امتوں میں بھی، پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی جائز تھا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا. اب کوئی کسی کو سجدہ عزت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے بھی سجدہ نہیں کر سکتا. اب ابلیس چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیوں دشمنی رکھتا تھا، یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا حاصل کیا ہے؟ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کر لیا. ہوا نا، کہا نا کہ آپ وہ جانتے، ہم نہیں جانتے، اور سمجھ گئے کہ علمی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی عظمت ہے. ابلیس آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکنے کی بنا پر مردود ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور اس کی بیوی کو، جو کہ روایات کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آدم کے پیدا ہونے کے بعد اس کی کسی پسلی سے کوئی مادہ لے کے اس کی بنیاد پر عورت بنائی گئی، بی بی حوا بنائی گئی، ان کی زوجہ بنائی گئی. اور زوجہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ لیسکن الیہا، سورہ اعراف میں ہے، تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے. نبی علیہ السلام، عورت جو ہے وہ پسلی سے بنائی گئی ہے. یہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ عورتوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، میری وصیت قبول کرو، ان پر زیادہ سختی نہ کیا کرو، کیونکہ ان کی طبیعت میں فطری طور پر کجی ہے، اس لیے ان کو کج رکھتے ہوئے ہی ان سے فائدہ اٹھاؤ. اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ ان کی خلقت پسلی سے ہوگی نا، اس لیے ان کی خلقت، ان کی فطرت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کجی ہے. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکال دو گے، طلاق دے دو گے، اور اگر یہ کہو کہ بالکل سیدھی ہو جائیں اور ہمارے ساتھ پوری طرح موافقت کریں، یہ بہت مشکل ہے. عورت کی طبیعت کے اندر مرد کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ کجی ہے.
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कजी को बर्दाश्त करते हुए इससे फायदा उठाओ, इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी और इसका टूटना ये है कि तलाक हो जाएगी। बहरहाल आदम की पसली से कुछ मादा लेकर उसको बुनियाद बना के आदम की बीवी बना दी गई और वो है हवा। उसके बनने के बाद हुक्म ये हुआ कि तुम भी और तुम्हारी बीवी भी दोनों जन्नत में रहो। इस बीवी से मुराद कौन है? बीबी हवा। हवा का नाम कुरान में कहीं नहीं आया लेकिन रिवायात में आया। तुम दोनों जन्नत में जहां चाहो जो चाहो खाओ, तुम्हें खुली छुट्टी है, लेकिन बात यह है उस दरख्त के पास न जाना। और याद रखें अल इंसान हरीसन अला मा मुनिअ, कि इंसान हरीस होता है हर उस चीज का जिससे उससे रोका जाता है। ठीक है, इम्तिहान गाह थी, तबीयत उधर ही ज्यादा मतवज्जा होती है, यही इंसान के लिए मकाम इम्तिहान होता है। तो अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी, ये कह दिया कि अगर उसके करीब जाओगे, करीब भी नहीं जाना, जैसे होता है ना ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। मतलब क्या है कि उसके मुकद्दमात, उसके असबाब जिससे इंसान वहां तक पहुंच जाए उससे भी बचो। तो शिद्दत के साथ बचने को यूं कहते हैं, करीब भी मत जाओ। तो यहाँ भी हुक्म था। ये बात आदम अलैहिस्सलाम को समझा दी गई और आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अब जन्नत में रहने लग गए। अब जो है ना इबलीस, इबलीस था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के यहाँ वो जो मरदूद हुआ है ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से हुआ है, मलऊन हो गया। वो समझता था कि मेरे साथ ये मामला आदम अलैहिस्सलाम की बिना पर हुआ है, क्योंकि हसद और तकब्बुर की बिना पर उसने आदम अलैहिस्सलाम को गवारा नहीं किया था। उस गवारा न करने की वजह से जब वो मरदूद और मगजूब हुआ तो इसका गुस्सा और भड़क उठा ना। सूरत एराफ में आपके सामने आएगा कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया तो वो नादिम और शर्मसार नहीं हुआ। और एक पॉइंट बताऊं आपको, याद रखिएगा, जो गुनाह भी हसद या तकब्बुर की बिना पर हुआ करता है उसका असर यही होता है कि इंसान उस पर नादिम नहीं होता, शर्मसारी का इजहार नहीं करता। जो गलती तबई कमजोरी की बिना पर होती है ना, उस पर इंसान हमेशा नादिम होता है, अपनी गलती का इकरार भी करता है, मुआफी भी मांग लेता है। तो इन दोनों गुनाहों में बड़ा फर्क है। जो गलती इंसान से तबई कमजोरी की बिना पर होती है उससे तौबा करने में और नदामत का इजहार करने में इंसान जरा भी कमी महसूस, जरा भी दिक्कत महसूस नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ हसद की बिना पर कुछ आप करते हैं, तकब्बुर की बिना पर करते हैं, तो आप उस पर शर्मसार नहीं होते। इबलीस का गुनाह हजरत आदम के साथ हसद और तकब्बुर की बिना पर था। इसलिए जिस वक्त अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार किया तो उसे ये तौफीक नहीं हुई कि मुझसे गलती हुई है, मैं अब सजदा कर लेता हूँ, बल्कि वो अकड़ गया और उसने तकब्बुर किया। अब इनको ममानत की गई थी कि उसको ना खाना वरना नुकसान उठाओगे। ठीक है, अब ये आकर कह रहा है कि भाई तुम उसको खाओगे तो उसमें तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हें हमेशा हमेशा की जिंदगी हासिल होगी, हमेशा के लिए सल्तनत हासिल होगी, कभी भी तुम्हें मौत का शिकार नहीं होगे। ठीक है, तो कुरान करीम में सूरह आराफ में है कि कुरान में इबलीस ने के मुतल्लिक आया है कि कासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि उसने बहकाते हुए उन दोनों के सामने कस्में खाई और साथ ये कहने लगा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारे लिए खैर खाऊं। क्योंकि हर गलत कार आदमी जिस वक्त दूसरे को किसी गलत रास्ते पे लगाता है ना, तो पहले अपने आप को उसका खैर खा साबित करता है कि मैं तेरा बड़ा खैर खाऊं, जो कुछ कह रहा हूँ तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ। अब ये भी उसे कह रहा था कि अगर तुम मौत से बच जाना चाहते हो, हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी अगर तुम इस दरख्त से खा लो। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा को इस तरह गुमराह कर रहा है, कासमहुमा, उनके सामने कस्में खा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने वो दरख्त का फल जो है वो खा लिया, लेकिन जो ममानियत थी उसका इर्तिकाब हो गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से नाराजगी का इजहार भी हुआ। और गलती दोनों की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो नाराजगी का इजहार किया उसके लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फाज इस्तेमाल किए ना, वो भी वही थे जो इबलीस को सख्ती के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज अमरतुका। सूरह आराफ में ये अल्फाज है कि जिस तरह इबलीस ने गलती की तो अल्लाह ताला ने इबलीस को तेज लबो लहजे के साथ कहा था ना, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज अमरतुका, कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, किस चीज ने तुझे सजदा करने से इनकार किया। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने इसी तरह से सवाल किया कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना और इस इबलीस की बातों में नहीं आना। अब आदम अलैहिस्सलाम ने जो गलती की, या आदम अलैहिस्सलाम की कोताही थी, अपनी इस किस्म की तबई कमजोरी की वजह से उनसे गलती हुई थी, हसद या तकब्बुर की वजह से नहीं हुई।
جب وہ غلطی حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت آدم نے فوراً کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ ابلیس کی جو غلطی تھی وہ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے تھی، اسے توبہ کی توفیق چھین لی گئی اور اس نے شرمساری محسوس نہیں کی، نہ اس کا اظہار کیا۔ اب آدم علیہ السلام جس طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت توبہ قبول نہیں کی، حکم دیا چلو نکلو یہاں سے، جلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب ابلیس نے جو ہے نا، ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کا غضب جو ہے نا وہ اسی طرح ہوگا کہ جس کام سے انہیں روکا جا رہا ہے اس کو یہ کریں گے، اور اس نے تکبر انسان کو اور حسد انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ اس سے پھر اس طرح کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان حسد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس کے اندر انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بس فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور یہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے مردود رہا۔ آدم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرا آقا میرے سے ناراض ہے، وہ بہت روتے تھے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربان نہیں ہوئی، ان کو چند کلمات بطور توبہ کے سکھائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر اتنا غم طاری ہوا، اتنا صدمہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، کہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی کس طرح مانگوں۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ داری ظاہر کی اور غم اور صدمے کا اظہار کیا، پتہ نہیں کتنے برس وہ روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اچھا کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف میں ہے کہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، جس کا ذکر ہے نا فتلقى آدم من ربه۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اپنی رضا کا تو اللہ نے اظہار کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ رہنا اب دنیا میں ہی ہے، کہ تمہارا میدان اب زمین ہے، آسمان نہیں ہے، کیونکہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا تھا زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے۔ اب جاؤ وہاں جا کے دیکھو تمہارے آپس میں کیا گزرتی ہے، میں تمہاری رہنمائی کے لیے کچھ باتیں اتارتا رہوں گا، جو ان کو قبول کرے گا وہ دوبارہ وہی جنت والی زندگی حاصل کر لے گا، جو ان کو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، تکذیب کرے گا، وہ آخرت میں عذاب کے اندر مبتلا ہوگا اور اس جنت کی وراثت سے وہ محروم ہوگا۔ یہ ہدایات دے کر آدم کو، حوا کو اور ابلیس کو، آدم کو، حوا کو اور ابلیس کو اس زمین کے اندر آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابتدائی تاریخ کو آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ تو ترجمے کے ساتھ اور اب مناسبت سے میں نے تشریح کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آگے سنیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی میری وہ نعمت، التی جو انعمت علیکم میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون تم خاص طور پر مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن، مصدقا لما معاکم وہ بھی تو تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، ولا تکونوا مت ہو جاؤ اول کافر بھی، اولین کفر کرنے والوں میں سے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور اس کتاب کے نہ لو میری آیات کے بدلے ثمن قلیل، تھوڑے مال کی عوض میری آیات کو مت بیچو، وایای فاتقون اور مجھے سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، وتکتموا الحق اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، واتوا الزکات زکات ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ نماز کے ساتھ، وانھا اور نماز اور صبر، وانھا لکبیرۃ یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل ہے الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، الذین یظنون جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم عاجزی کرنے والے کون ہیں، جس بات کا خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ پچھلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہوا اور اس میں آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے ممانعت کی گئی تھی، اس کا ذکر آیا، لیکن ممانعت کے باوجود حضرت آدم نے اس کو کھا لیا، اس کی کھا لینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کو تنبیہ ہوئی۔ اس کے متعلق پچھلے بیان میں صرف ایک بات رہ گئی تھی، وہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء کے متعلق اہل سنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں،
یعنی انبیاء کی جو عصمت ہے اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، نبوت اظہار کے بعد بھی صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے محفوظ ہے، دونوں سے بچا ہوا ہے، دونوں کا ارتکاب نبیوں سے نہیں ہوتا۔ نبوت کے اظہار سے قبل بھی کبیرہ گناہ بال یقین ان سے نہیں ہوتے۔ صغیرہ کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، نہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی ابراہیم، بنی اسرائیل، یہاں بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بار بار آگے بھی آئے گا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو اسرائیل کی اولاد سے مراد ہے یعقوب کی اولاد، اولاد یعقوب یا بنی یعقوب یہاں مراد ہے، ان کی اولاد کے متعلق بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا ایایا فرحبون، مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ مجھے سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر مجھے سے ڈرو، تمہارے دلوں کے اوپر اگر ہیبت ہو تو صرف اور صرف میری ہو، مواد پرستی، دنیا کے نقصان سے ڈرنا، عزت کے زوال سے ڈرنا، یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، وہ جو ہے مصدقا لما معکم، وہ تمہاری اس چیز کا بھی اقرار کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کا بھی قرآن اقرار کرتا ہے، تو تورات کا بھی انکار نہیں کرتا، اس کو بھی مانتا ہے، زبور انجیل ان کتابوں کو بھی مانتا ہے، لہٰذا تم جو ہے ایمان لے آؤ اس کتاب پر، قرآن پر، جو باقی سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ پھر یاد رکھیں یہاں جو فرمایا گیا نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ آگے آئے نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم جو ہے اولین کافروں میں سے مت بنو۔ تو یہاں جو حکم دیا گیا ہے نا، پہلے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کافر تھے یا جو یہودی تھے، یہاں وہ مراد ہیں کہ اول کافر نہ بنو، کیونکہ لوگ تمہاری طرف دیکھ کر کفر پر اڑیں گے اور یہ کہیں گے جب ہمارے علماء نہیں مانتے، ہمارے اہل فتویٰ نہیں مانتے، ہمارے مشائخ نہیں مانتے، تو ہم کیوں جو ہے نا مانے، یعنی ہم تو انہی کی اقتدا کریں گے، وہ نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے۔ تو فرمایا گیا تم دوسروں کو کافر کرنے کی وجہ نہ بنو، پہلے تم اپنی فکر کرو، تم کافر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت آیتوں کو بیچو میری ثمن قلیل، دنیا کے تھوڑے مال کے عوض، کیونکہ بتایا گیا ہے نا سورہ نساء میں ہے متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کا جو مال ہے وہ بہت کم ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ ڈرنے سے مراد جہاں بھی قرآن میں آیا نا کہ مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، مراد یہ ہوتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچو۔ جہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا آیا ہے، مطلب یہ نہیں آیا کہ اللہ کی ہمیں بہت ہیبت ہو، یعنی عموماً ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ آپ ایسا کرو گے تو اللہ یہ کر دیں گے، اب بچوں میں اللہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پتہ نہیں کیا بہت جبار ہے، بہت قہار ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا چاہیے۔ قرآن میں بھی جہاں آیا نا اللہ سے ڈرو، تو وہاں مناسب معنی یہی کرنے چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، تھوڑی سی حق بات بھی بتا دی ہے، اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپایا کرو۔ حق کو چھپانے کی دو صورتیں، یا تو یہ کہ سرے سے انکار کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہماری کتاب میں تو موجود ہے مگر اس میں تعویل کر دی جائے، کچھ اپنے سے ملا دیا جائے۔ تو فرمایا نہ تو مطلقاً چھپایا کرو اور نہ حق اور بات کو خلط ملط کرو، صاف اور صاف بات کہو جو سچی ہے، جس کو تم کتاب اللہ کی طرف سے دیکھ کر صحیح سمجھتے ہو وہی بات کہو، حق اور بات کو خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ مل کر عاجزی کرو۔ یہ تو مطلب ہے کہ امت محمدیہ میں شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، کیونکہ رکوع جو ہے نا یاد رکھیں امت محمدیہ کے اندر ہی نمایاں طور پہ کیا جاتا تھا۔ یہود کی نماز میں یا تو رکوع تھا ہی نہیں، یا اگر تھا تو وہ کوتاہی کے طور پر انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب انہیں راکعین کے ساتھ ملنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا تواضع کرنے والوں کے ساتھ ملو گے تو تمہارے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی۔ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا یہ جو مخاطب ہیں یہ اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب تھے یہود و نصارہ، وہ مراد ہے نا۔ تو فرمایا گیا کہ تم تو رکوع کرو گے نہیں، تو تم راکعین کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے رکوع کرو، یعنی جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ یہاں رکوع سے مراد جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا ہے۔
آگے وہی یہ ممالت آئی ہے، ملامت آئی ہے کہ لوگوں کو نیکی سکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی نیکی کرا لوگوں کو تو حکم دیتے ہیں نیکی کا، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے، بسا اوقات جو لوگ کہتے ہیں نا غلط طور پہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ہم خود تو یہ عمل کرتے نہیں ہیں، لوگوں کو کیوں کہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کہنے کی وجہ سے کبھی کبھی کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی حق بات کی تلقین کرنے سے، تعلیم دینے سے رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، دیتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے، یہ بہت اہم بات ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے جو ہے نا مدد طلب کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یاد رکھیں حق کو قبول کرنے میں تمہاری خواہشات کو نقصان پہنچے گا، لذت پرستی نہیں رہے گی جو پہلے ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، یعنی تم دین پہ لگتے ہو، تمہاری لذت پرستی چھوٹ رہی ہے، تمہاری خواہشات قربان ہو رہی ہیں، تو پھر استعانت بالصبر کرو، استعانت بالصلاۃ کرو۔ صبر جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسا ملکہ ہے جس سے انسان خلاف طبیعت امور کو سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ صبر جو ہے نا وہ اخلاق باطنہ میں سے خلق ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت میں ایسی چیز پیدا کرو گے، اگر خلاف مزاج واقعات بھی پیش آ جائیں تو ان کو سہ جاؤ، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور قرآن میں اسی کے متعلق اسی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب سوال ہے صبر اور نماز کی عادت کیسے اپنائیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ صبر اور صلاۃ کو اختیار کس طرح کریں، ان کی عادت کس طرح ڈالیں، تو اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا، کیا فرما دیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ، کہ یہ مشکل کام نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے کن پر، عاجزی اختیار کرنے والوں پر، کہ جو عاجز ہوں گے ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، ان کے لیے صبر ہی ہے، وہ صبر ہی کریں گے اختیار، وہ نماز ہی اختیار کریں گے۔ عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں انہوں نے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے نا عاجزی اختیار کرنے والے کون ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف لوٹنے کا خیال اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تصور انسان میں خشوع اور عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ وہ جس وقت عاجزی پیدا ہو جائے گی تو یہ خصلت اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، تم صبر اور صلاۃ کو اختیار کر لو گے۔ صبر اور صلاۃ جس وقت تمہیں حاصل ہو جائے گا تو تکبر چلا جائے گا، شہوات پرستی چلی جائے گی، پھر حق کا قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس حق کے قبول کرنے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری عزت اور مال کو نقصان پہنچے گا، تو صبر اور صلاۃ کی عادت پڑ جانے کے بعد اس حق کا قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ان آیات میں ان علماء بنی اسرائیل کو روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا، اور ایک اجمالی تذکرہ ہے۔ اب ہم جب اگلا رکوع پڑھیں گے تو اس میں ایک تفصیلی چیز آئے گی، اور مخاطب وہاں بھی بنی اسرائیل ہے، یہودی ہیں۔ اب یہاں سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو تم پر میں نے کی، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ واتقوا ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس جس میں نہیں ادا کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعہ جس دن نہیں قبول کی جائے گی کسی کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منها عدل نہیں لیا جائے گا کسی کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے لوگ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم فرعون کے لوگ کیا کرتے تھے، یسومونکم تکلیف پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برے عذاب کے ساتھ، یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس عمل میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور اس جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، انجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، وغرقنا آل فرعون اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون اس حال میں کہ ان کا غرق ہونا تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل ان کے بعد ان کے جانے کے بعد، اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم ہم نے تم سے اس معاملے میں بھی درگزر کیا، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، لعلکم تہتدون تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرو۔ اور اس جب قالا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم یا میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلمتم ظلم کیا،
अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुम अल-इजला तुमने बछड़े को माबूद बनाया, फतूबू बस तुम तौबा करो, इला बारिइकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ। और तौबा कैसे करो? फक्तुलू अनफुसकुम कत्ल करो अपने लोगों को, अनफुसकुम अपने आप को नहीं, अपने लोगों को। दालिकुम खैरुल लकुम ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इंद बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। फताबा अलैकुम पस तुम अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। वइस कुल्तुम और याद कीजिए जब तुमने कहा या मूसा लन नुमिन लका हम हरगिज तुम्हारी बात पर ईमान यकीन नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह यहाँ तक कि हम देखेंगे अल्लाह को जहरतन आंखों के सामने। जब उन्होंने ये डिमांड की और अल्लाह ने उनको अपना आप दिखाया, उनकी इस बात को सुना तो फाखज़तकुम साइक़ा उनकी इस डिमांड पर पकड़ लिया उनको कड़कने वाली बिजली ने। व अंतुम तंजुरून और तुम देख रहे थे। तुम अबअसनाकुम फिर हमने तुम्हें उठा दिया, मिन बादी मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून ताकि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा साइबान बना दिया हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का। वंज़लना और नाजिल किया अलैकुम तुम पर अलमन्ना मन को, वस्सलवा और सलवा को। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती उस मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीजें मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें रिस्क में दी। वमा ज़लमूना और हम नहीं जुल्म करते, वलाकिन कानू लेकिन वो लोग खानू होते हैं, अनफुसुम अपनी जानों पर यज़लिमून जुल्म करने वाले। वा इस और जब कुलना हमने कहा उदखुलू हादिहिल क़रिया इस बस्ती में दाखिल होना, कैसे? फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम इस बस्ती में दाखिल होना, इस शहर में दाखिल होना। फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम और फिर खाना तुम इस शहर से जहां मर्जी से, जहां से भी चाहो, रागदन वुसाअत के साथ। वदखुलुल बाबा लेकिन एक कंडीशन है, दाखिल होना घर में इस दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, वा और कूलू कहते हुए, हित्ततुन हित्ततुन का मतलब हमारी बख्शिश कर दें। नगफिर लकुम खतायाकुम तो हम तुम्हारे इस कहने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन और हम नेकुकारों को और बढ़ा चढ़ा के बदला देते हैं। लेकिन फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू बदल दी उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात, गैरल्लज़ी क़ील लहुम उस बात के अलावा जो उन्हें की गई, फ़अंज़लना यानी उस तरीके के अलावा अमल किया उन्होंने, तो फ़अंज़लना अलै तो हमने भी नाजिल किया अलल्लज़ीना उन लोगों पर ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, रिज्जन अज़ाब मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू यफसुकून बसबब उसके जो वो नाफरमानी किया करते थे। अच्छा जी, बनी इसराइल का जिक्र है। पिछले रुकू में बनी इसराइल के कुछ उसूली खिताब थे, यहाँ से अब तफसीली वाकयात हैं। याद रखें यहाँ से वाकयात का सिलसिला शुरू हो रहा है। पहली दो आयतों में अल्लाह ताला की तरफ से अपने इनाम का तज़किरा, वो भी इजमालन है, और आखिरत से तरगीब है। आगे फिर जो है ना मुख्तलिफ वाकयात का जिक्र है। पहली आयत में तो वही बात है, अपना एहसान जतलाया जा रहा है कि ए औलादे याकूब याद करो मेरे एहसान को जो मैंने तुम पर किए, और इस बात को याद करो मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी, अल आलमीन जहानों पर। हजरत मूसा के जमाने में मूसा को मानने वाले तमाम आलमीन से अफजल थे, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत हो गई, तो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत सरवर कायनात की तशरीफ ले आने के बाद क्योंकि उनकी वजह फजीलत खत्म हो गई, अब वो मुत्तबे शरीयत ना रहे, मूसा और मूसा के मानने वाले अल्लाह ताला के हकाम के पैरोकार नहीं रहे, बल्कि आने वाले नबी का इनकार करके वो काफिर हो गए। अपनी जिद और इनात की बिना पर इन्होंने हक को कबूल करना छोड़ दिया। अब वो अफजलुल आलमीन नहीं है बल्कि शर्रुल आलमीन है। बनी इसराइल अब क्या है? शर्रुल आलमीन है। और उम्मत मुहम्मदिया क्या है? उनको फजीलत दी गई है कि वो फज़लतुकुम अलल आलमीन है, यानी अफजलुल आलमीन है। अल्लाह ने फरमाया डरो उस दिन से। उस दिन से कौन सा दिन मुराद है? क़यामत का दिन मुराद है। फिर आगे अब क़यामत के दिन के जो है वो सिफात बताई गई है कि वो दिन कैसा होगा। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन किसी नफ्स को कोई नफ्स बदला नहीं दे सकेगा, किसी से कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी, कोई ये नहीं कहेगा हमसे इतना माल ले लो, हमें जहन्नुम से बचा लो। वला हुम युनसरून उस दिन किसी की कोई मदद नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि बनी इसराइल बड़े बिगड़े हुए थे। ठीक है, उनके अंदर एक बुनियादी बिगड़ने की वजह ये थी, सूरह मायदा में है, वो कहते हैं नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु हम तो अल्लाह के बेटों की तरह हैं और अल्लाह के महबूब हैं। यहूदी अभी भी ऐसे कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम अंबिया की औलाद हैं, बुजुर्गों की नस्ल होने पर ये फख्र किया करते थे। इसीलिए ये आगे आयात आ रही है, उसमें कहेंगे कि हमें तो जहन्नुम की आग भी छू नहीं सकती मगर अय्याम मादूदात, सिर्फ गिनती के कुछ दिन है। तो इनका ये ख्याल था कि हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, अंबिया हमारे ही नस्लों में आए हैं, इसलिए हम जो हैं हम आखिर से बेफिक्र हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब याद दिलाना शुरू किया इनको आहिस्ता आहिस्ता करके, इनकी हडरमियाँ, इनकी नाफरमानियाँ, इन पर किए गए इनामात। व इज़ नज्जैनाकुम से व इज़ नज्जैनाकुम मिन आल फिरऔन। ये खिताब अगरचा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद यहूदियों को, लेकिन यहाँ से मुतय्यन वही यहूदी मुराद नहीं है बल्कि कौम में यहूद मुराद है। और कौम में यहूद के साथ अल्लाह ताला के जो मामलात थे, चाहे इनके आबा और अजदाद के साथ थे, लेकिन यहाँ आबा और अजदाद के साथ इनामात को, मामलात को जिक्र करके
ان کی اولاد کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے ایسے کیا. اذ نجیناکم من آل فرعون، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت یوسف کے زمانے میں یاد رکھیں سارے کے سارے اسرائیلی مصر میں منتقل ہو گئے تھے. جب ہم حضرت سورہ یوسف پڑھیں گے اس میں بھی چیز آئے گی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے جو اسرائیلی تھے مصر میں منتقل ہو گئے اور وہیں انہوں نے پھر رہائش کی. اور مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ فرعون کہلاتا ہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو کسی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ حالات کے تحت یہ بتایا کہ یہ تمہارا جو تخت ہے اسرائیلی جو ہے وہی الٹ دیں گے. اور یاد رکھیں اقتدار جو ہوتا ہے نا اس کے ظاہر ہونے کا تصور ایک ایسا تصور ہوتا ہے جو کوئی بھی حاکم برداشت نہیں کرتا کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ بندہ کرتا ہوتا ہے. یہی فرعون نے کیا. جب اسے پتا چلا کہ اسرائیلی میرا تخت جو ہے نا وہ لوٹ دیں گے تو پھر اس نے مختلف تدابیر کرنی شروع. اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو انقلاب آئے گا یہ، اور اس وقت میں مردوں میں ہی معاملات ہوتے تھے. پرانے زمانے میں تو خاص طور پر اس قسم کے سیاسی امور میں دلچسپی لینا، لڑائی لڑنا، اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، کسی کا تخت الٹنے کی کوشش کرنا، یہ کام ہی مردوں کا تھا. اسی لیے اسے خدشہ بھی اور ڈر بھی کس سے تھا؟ مردوں سے تھا. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں یہی وجہ ہے جہاں ذبح کا ذکر آیا وہاں تو لفظ بولا گیا ابنا، کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. فرعون کیا کرتا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن جہاں بیٹوں کا ذکر کرنا تھا نا وہاں ابنا آیا، جہاں بیٹیوں کا ذکر کرنا تھا وہاں نساء آیا. نساء کا مطلب ہے عورتیں. یہاں بیٹیوں نہیں بولا، کیا بولا ہے؟ عورتیں بولا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے قرآن کے اس لفظ میں. ابنا کا لفظ بولا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. بیٹا بولنے میں باپ کی شفقت پدری ابھرتی ہے نا. اور آگے جہاں زندہ چھوڑنے کا ذکر ہے وہاں نساء کا لفظ بولا جو عام طور پہ بالغ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتا جو جوان ہو کے ان کے کام آتی. اس میں غیرت کو چیلنج ہے کہ وہ ایسا ظالم تھا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا جو جوان ہو کے ان کے خاندان میں کام آتی. یہ تو اس نے تمہارا حال کر رکھا تھا. لڑکوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا اور لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اس طرح تم اس مصیبت اور عذاب میں آئے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں نجات دی. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو فرمایا گیا ہم نے تمہیں نجات دی. اس احسان کو تم بھول گئے ہو. کتنا بڑا ایک قومی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا. اذ نجیناکم من آل فرعون، تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے. ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو. نساء کا ترجمہ عورتیں، یوں نہیں کہا گیا یستحیون بناتکم. بنات کا لفظ بولتے تو اتنی غیرت نہ آتی. نساء کا لفظ بولا کہ تمہاری جو غیرت ہے اس کے خلاف بھی عمل کرتا تھا وہ. تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی تو تم پر احسان کیا. تو پہلا احسان کیا اللہ رب العزت نے بتایا؟ نجیناکم من آل فرعون. دوسرا بنی اسرائیل پر دوسرا احسان کیا کیا گیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. دوسرا واقعہ ہے یہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر چھوڑ جائیے اور شام کی طرف چلے جائیے، تو حضرت موسیٰ نے رات کو اپنی قوم کے ساتھ سفر شروع فرما دیا. اور فرعونیوں کو پتہ چلا تو فرعون اپنی فوجیں لے کر ان کے پیچھے ہو لیا. جس وقت حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون کی فوجیں بھی نظر آنے لگی. تو قوم نے اس وقت گھبرا کر کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء میں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ہو سکتا ہے فرعون اور فرعون کی فوجیں ہمیں پکڑ لیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ مجھے ضرور راستہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنا عصا سمندر کی سطح پر مارو. جس وقت حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر کی سطح پر ماری تو سمندر پھٹ گیا. کہتے ہیں اس میں 12 راستے بن گئے. اسرائیلی چونکہ 12 قبیلے تھے نا تو انتظامی امور میں ان کو علیحدہ علیحدہ ہی رکھا جاتا تھا. پتھر کے چشمے جب پھوٹنے آگے ہم پڑھیں گے ویسے سسقا موسیٰ میں، تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے علیحدہ چشمے پہ قبضہ کیا تھا. تو یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا کہ ان کے لیے 12 راستے بن گئے، کیونکہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری نہیں کرتے تھے، معمولی باتوں میں آپس میں لڑائی فساد کرتے تھے. اس لیے انتظامی امور میں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا. تو 12 راستے بن گئے. پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہیں. پانی اس طرح کھڑا ہو گیا تھا جس طرح کیا ہے؟ دیواریں ہیں. درمیان میں راستے کھل گئے. قرآن کریم میں آگے ہم سورہ شعراء میں پڑھیں گے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کا لفظ ہے کہ پانی جو ہے نا منجمد نظر آ رہا تھا. دیواریں کھڑی ہوئی ہیں جیسے بڑے بڑے ٹیلوں اور پہاڑوں کی طرف پانی نمایاں ہونے لگیا. اندر سے راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت ان راستوں میں داخل ہو گئے. فرعون جس وقت اپنی فوجوں کو لے کر پہنچا اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں. اس نے کہا آؤ
اس نے بالکل یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس نے بالکل نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھے یہاں سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا، وہ اپنی فوجوں سمیت انہی سڑکوں کے پیچھے ہوا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کا آخری آدمی سمندر سے باہر ہوا، اتنے میں فرعونیوں کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہوا۔ یعنی دونوں میں اتنا فاصلہ تھا کہ آگے آگے اسرائیلی جا رہے تھے، پیچھے پیچھے فرعونی اسرائیلیوں کے آخری افراد جس وقت سمندر سے باہر نکلے تو فرعونیوں کے فوج کا آخری حصہ سمندر کے اندر آ گیا۔ جس وقت اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ دریا آپس میں مل جائے، سمندر کا پانی اکٹھا ہو گیا۔ اب اسرائیلی سمندر کے کنارے پہ کھڑے نظارہ دیکھ رہے ہیں اور فرعونی جتنے تھے سارے کے سارے ڈوبے اور غوطے کھا کھا کر وہیں غرق ہو گئے۔ اچھا، یہ جو فرعون والے تھے یا فرعونی تھے وہ، اور بنی اسرائیل کا خاص کر یہ بات یاد رکھیں، ان پر اتنی ہیبت تھی فرعون کی، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہاں فرعون ڈوب گیا، مر گیا۔ اسرائیلیوں کا ایسا حال تھا، فرعون کے متعلق ان کو یقین آنا مشکل تھا کہ فرعون بھی ڈوب سکتا ہے اور وہ بھی پانی میں مر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے فرعونیوں میں سے ایک فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس کی لاش کو نجات دی، اس کے بدن کو باہر پھینکا تاکہ اسرائیلیوں کو بھی یقین آ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون کی ذلت کا سامان ہو جائے۔ اس وقت تک فرعون کی لاش ابھی بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس کے ڈھانچے کا فوٹو بھی آیا ہوا ہے، گوشت و چہرے سے بالکل جھڑ گیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اس طرح سے وہ ذلت کا نشان بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے احسان جتلایا اسرائیلیوں کو، دیکھو اسے بھی تمہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ بھی تو میرا احسان تھا کہ تم اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے عبور کر لیا پار کر لیا سمندر، اور ہم نے جو ہے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اچھا جی، اگلا جو واقعہ ہے اس کو بھی دھیان سے سنیے گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا، پھر تو نے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت ہی ظلم ڈھانے والے تھے، تم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور شرک عظیم ہے ظلم۔ اس واقعے کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آپ کے پاس سورہ اعراف میں، لیکن میں یہیں بیان کر دوں گی، سورہ اعراف میں نہیں بیان کروں گی۔ اس کو دھیان سے سنیں کہ جس وقت اسرائیلی نجات پا گئے، دشمن سے چھوٹ گئے، تو ان کو کچھ اطمینان ہوا، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہمارے سامنے کوئی قانون آ جائے، شریعت آ جائے تو ہم اس قانون کی پابندی کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت موسیٰ سے انہوں نے قانون مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ کوہ طور پر آؤ اور آ کر 30 دن کا اعتکاف کرو، اس کے بعد آپ کو تورات دی جائے گی۔ 30 دن کے لیے بلایا تھا، 30 لیلہ واتممناها بعشرہ، پھر ہم نے اس 30 کا تتمہ 10 کو بنا دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، سورہ اعراف میں ہے کہ اس کے رب کا جو وعدہ 40 رات کا تھا وہ پورا ہوا، تام ہوا، یعنی پہلے 30 راتیں، اس کے بعد 10 راتیں اس کا تتمہ بنائی، 30 روزے رکھے، اعتکاف کیا۔ 30 دن کے بعد تورات کا نزول شروع ہوا اور 10 دن میں وہ پورا ہوا، 40 دن پورے ہوئے تو تورات مکمل ہوئی۔ تو 30 دن کے بعد تورات کا نزول شروع ہوا تھا اور 10 دن تورات کا نزول رہا اور 40 دن پورے ہوئے تو تورات مکمل ہوئی۔ یہ تورات حضرت موسیٰ پر لکھی اور لکھائی الواح تھی، جیسے نبی علیہ السلام کے پاس تختیاں تھیں نا، ایسے نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی، ایسے نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ کے پاس جو تھی نا وہ تختیاں تھی لکھی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اب وہ تورات لے کر جا رہے ہیں اپنی قوم کے پاس۔ اچھا جی، اب موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جا رہے تھے تو پیچھے سے انتظامی امور دیکھے گئے تھے حضرت ہارون کے پاس، حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جانے کے بعد ایک اسرائیلی، جس نے قرآن کریم میں اس کا نام آیا ہے سامری، تھا اسرائیلی، اور سامری جادوگر کے نام سے اس کا ذکر ہے، اس نے سونے چاندی کے زیورات ڈھال کر، جس طرح سے سنارے جو ہے نا بناتے نا، اس نے ایک بچڑا بنا کر کھڑا کر دیا، اور کسی وجہ سے جس کی تفسیر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں آئے گی، اس کے اندر کچھ ایسی حیات کے آثار پیدا ہوئے، لہو خوار کے لفظ آئے کہ وہ بولنے لگ گیا تھا، جس طرح گائے کا بچڑا بولتے نا، اسی طرح خوار کے لفظ آئے۔ تو بس اتنی سی بات تھی، اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، خوار کہتے ہیں گائے کی آواز کو، گائے کی آواز کی طرح اس میں آواز پیدا ہوئی، اس نے ساتھ ہی نعرہ لگا دیا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا موسیٰ اور یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ یہ سامری نے کیا، اسرائیلیوں کو گمراہ کیا۔
فناسیہ، موسیٰ بھول گیا جو طور پر ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا، اس نے یہ بھی کہا لوگوں کو ہاذا الہکم و الہ موسیٰ، سامری کا یہ نعرہ تھا بچڑے کے بنانے کے بعد، اب اس میں گائے جیسی آواز بھی پیدا ہوئی تو سارے لوگ اس کی اس بات سے متاثر ہوئے۔ اصل یہ ہے کہ یہ فرعون کے جو ہے نا زیر اثر تھے، سارے اسرائیلی رہتے تھے فرعون کی ماتحتی میں، یعنی فرعون کے زیر اثر رہتے تھے، اور فرعونیوں کے طریقے میں گاؤ پرستی بھی تھی، یعنی گائے کی پوجا کرنا تھا۔ ابھی بھی اس وقت بھی ہندو جو ہے نا وہ گائے کو پوجتے ہیں، اور یہ جو پرانے زمانے میں بھی لوگوں کا نظریہ گائے کے متعلق کچھ تبرک کا تھا، اس وقت بھی ابھی ہندوستان کے ہندو جتنے بھی ہیں نا وہ سب گائے کو معبود سمجھتے ہیں، یہ ان کے نزدیک متبرک جانور ہے۔ تو اسرائیلی بھی فرعونیوں کی تہذیب سے متاثر تھے اور ان کے دل میں بھی گائے کی عظمت تھی، اس لیے جو ہی گائے کی شکل سامنے آئی اور اس قسم کا کرشمہ اس میں نمایاں ہوا تو بہت جلدی انہوں نے اس کی عظمت کا اعتراف کر لیا اور اس کو خدا بنا لیا معاذ اللہ۔ بعض یہ جو اسرائیلی تھے تین حصے میں بٹ گئے، بعض تھے جو شدت کے ساتھ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس کو معبود نہیں بنا سکتے، بعض ایسے تھے جنہوں نے سکوت اختیار کیا، اور بعض ایسے تھے جو سامری کے ساتھ مل کر بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے، انہوں نے واضح طور پہ جو ہے نا اس کی پوجا شروع کر ہی دی۔ اب سامری جو جادوگر ہے نا اس کے متعلق آیا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دی کوہ طور کے پاس، ازلہم سامری کہا، سورہ طٰہٰ میں ہے کہ سامری نے تیری قوم کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو نا اس وقت بالکل غصہ نہیں آیا، لیکن جس وقت واپس آئے اور آ کر قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو پھر جس قسم کے غصے کا اظہار کیا، کیا وہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں کھینچا ہے کہ واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے کس طرح سے غصے کا اظہار کیا، حضرت ہارون اور اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ علیحدہ واقعہ انشاءاللہ وہاں بھی آئے گا۔ اور بچڑے کو بھی مار دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اس کو سمندر میں بہا دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ سامری بھی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہوا، پاگل سا ہو گیا تھا، آبادیوں سے بھاگا پھرتا تھا، اور جو بھی پاس آتا کہتا لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا، جانوروں کی طرح بدکتا تھا، نکل گیا تھا، قوم سے نکال دیا گیا تھا اور خود ہی نکل گیا، اللہ کی طرف سے اس پر دنیا میں ہی عذاب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سامری جادوگر، سامری نے جو انہیں گمراہ کیا بچڑے کی پوجا میں، پھر اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک قانون اتارا گیا، وہ یہ اتارا گیا کہ یہ جو مشرک ہو گئے ہیں جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا جائے۔ ان کو قتل کرنا قومی سطح پر توبہ ہے، یعنی ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں اور دوسرے لوگ ان کو قتل کریں گے، دوسرے لوگ ان کو قتل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یوں سمجھے، اور یہ قومی سطح پر ان کی توبہ ہوگی، یہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، اور بہرحال انہوں نے کیا، مفسرین لکھتے ہیں بڑے احسن انداز سے انہوں نے یہ عمل بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ بھی قبول کی، اور وہی الفاظ ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھے کہ فرمایا گیا نا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ توبہ کرو، انہوں نے توبہ کی، اور فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو آپس میں قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کر لیا اور اللہ رب العزت نے یہاں ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس میں بھی واقعہ ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ واقعات ترتیب سے آ رہے ہیں، اس میں بھی بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اچھا ایک بات پہلے یاد رکھ لیں، توبہ کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ توبہ کا مفہوم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک طرح گزر گیا ہے، لوٹنا اور رجوع کرنا، جو بندے سے معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور وہی بات جو پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں بھی یہی ہے کہ ان سے جو توبہ کا انداز تھا ان پہ وہ تھوڑا سخت تھا، کیونکہ ان کے اوپر جو احکامات تھے وہ بھی سخت تھے اور ان کی ہڈرمی بھی سخت تھی، ان میں کجروی بھی بہت تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کے لیے سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آپس میں روائے گئے نا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہاں انفسکم کا مذاق ہے کہ اپنی جان کو نہیں اپنے لوگوں کو قتل کرو، قتل کرو تم اپنے لوگوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک، بہتر اس لیے کہ جب گناہ کی اس طرح سزا دی جائے گی اور گناہ گاروں کو یوں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے گا تو قومی طور پر یہ تنبیہ ہوگی جس کی بنا پر آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا، جیسے قصاص رکھا گیا ہے۔ آگے یہ واقعہ ہے
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، آیت نمبر ہے 54، اس میں یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قوم نے توبہ کر لی. یہ جو سامری کے ساتھ معاملہ ہوا، بچڑے کی پوجا، اور وہ جو لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا قتل کیا گیا، توبہ پھر ان کی قبول ہوگی. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب موسیٰ نے تورات قوم کے سامنے پیش کی، اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اب ان اسرائیلیوں کا مزاج بہت ہی گھٹیا ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ جو فرعون تھا نا، اس کے دربار میں ایک عرصہ تک جو غلامی کی تھی، اور غلامی کے مزاج کے بعد انسان کے اندر نا ایک ذلت والی چیز آ جاتی ہے. جتنا انسان آزادی کی فضا میں سانس لیتا ہے، ارد گرد اپنی عزت محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر کمالات اجاگر ہوتے ہیں، وہ اچھی عادتیں اختیار کرتا ہے. جو شخص اپنے ارد گرد اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، ہر کوئی اس کو دباتا ہے، ہر کوئی اسے ذلیل کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اسے اپنی پرواہ بھی نہیں ہوتی. طبیعی بات ہے کہ انسان کے اندر رذائل پرورش کر پاتے ہیں، کمالات اور فضائل مردود ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. اگرچہ یہ غلام نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعتیں بڑی پست سی تھی. ذرا ذرا سی بات کے پیچھے لڑ پڑنا، جھگڑنا، ڈال دینا، ان کی قسم کا نا، ان کے دماغ میں اور ان کے مزاج کا یہ چیزیں حصہ بن گئی تھی. غلامی کی زندگی گزار کر، غلامی کی زندگی کے اندر انسان میں اس قسم کے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے. آپ آگے بھی جتنے بھی حالات پڑھیں گے نا بنی اسرائیل کے، آپ کو یہ بات خود سمجھ آ جائے گی کہ ان کے مزاج کے اندر کجروی تھی. حضرت موسیٰ نے جس وقت کتاب ان کے سامنے پیش کی نا، تو انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق اس میں بھی بات بنا لی. کہنے لگے جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی، ہمیں کیسے یقین ہوگا؟ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو تب مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے واقعی یہ میری کتاب ہے. حضرت موسیٰ نے ان پر اتمام حجت کے لیے اللہ سے اجازت لی. ان کے 70 نمائندے لے کر کوہ طور پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیں کہ یہ کتاب میری ہے اور اس کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو کہلوانے کے لیے حضرت موسیٰ 70 آدمی لے کر کوہ طور پہ چلے گئے. کہتے ہیں غیب سے بھی آواز آ گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ میری کتاب ہے اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن وہاں جا کے انہوں نے پھر ایک اور جو ہے نا ضد کی. کہنے لگے جی آواز تو آ رہی ہے، نظر تو کوئی آ نہیں رہا، اب ہمیں کیا پتا کہ کون بول رہا ہے؟ ہم تو جس وقت تک اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھیں گے، آیا ہے نر اللہ جہرا، کہ جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اب آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اتنی ڈیمانڈ کرے تو یہ گستاخی ہوئی نا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انہوں نے اللہ کی بھی شان میں گستاخی کی. ایک معجزہ دیکھنے کے بعد دوسرے کی بھی طلب کر رہے. تو ایک بجلی کڑکی، یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، فاخذتکم صاعقہ، ایک بجلی کڑکی، اور اس بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے سب کے سب جو ہے مر گئے. اب اس میں روایات میں خلاف ہے، مفسرین کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں بے ہوش ہوئے، بعض کہتے ہیں مر گئے. اب جس وقت یہ حال حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ مر گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر آہوزاری شروع کر دی. کیا فرمانے لگے، یا اللہ اگر یہ بھی مر گئے تو اس سزا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے میرے مخالف ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے وہ کہیں گے کہ تم ہمارے 70 سرداروں کو لے کے گئے تھے، اسرائیلی کہیں گے، تو یہ قوم بہت زیادہ بگڑ جائے گی اور میرے قابو بھی نہیں آئے گی، ان کی ہلاکت میری ہلاکت ہو جائے گی. تو آپ رحم کیجیے، ان کو زندگی دیجیے. اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد جب یہ قوم کے پاس گئے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ واضح کہہ دیتے کہ ہاں بھئی یہ موسیٰ حق ہے، کتاب جو اتری حق ہے، اس کو مانو. لیکن ان کی فطرت میں وہی بات جو میں نے کی، ایک کجروی تھی، آ کے کہنے لگے ہے تو یہ اللہ کی کتاب، اتاری بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں جو مشکل بات ہے نا، اس پر عمل چھوڑ دو. جو جس پر عمل کر سکتے ہو اس پر عمل کرو، جو تورات میں تمہیں مشکل کام لگتا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ انہوں نے کہہ دیا، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ معاملہ کیا. اور قرآن میں جا بجا یہ چیز آئے گی آگے. اگر آپ کو ابھی سے یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا تو پھر آگے آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اتاری بھی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس میں جو مشکل بات ہے اس پر بے شک عمل نہ کرنا، یوں ساتھ یہ بھی کر دی ہے. اس کا ذکر آگے آئے گا واقعات کے سلسلے میں. اس طرح انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا اور بگاڑا کہ آ کر ساتھ اس قسم کی بات کہہ دی، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو کوہ طور کو اٹھانا، کتاب کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا معاہدہ آگے انشاءاللہ آیات کے اندر آئے گا، وہاں اس کا ذکر ہے. اس طرح سے یہ واقعات کا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب انہیں یہ جتایا جا رہا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم تجھ پر، تیری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. نَرَى اللَّهَ جَهْرًا تم نے کہا تھا. اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر بجلی گری. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد. تو ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی دی.
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा बअथनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ये उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह थी जो आपके सामने बयान की। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वसलवा। अब इसकी तशरीह सुनिएगा। ये भी वाकया है और इस वाक्य का ताल्लुक है वादी तय से। वादी तय क्या है? वादी है एक, उसका नाम तय है। जब इन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया ना बनी इसराइल को, ये तफसील के साथ सूरह माइदा में भी आएगा, मैं लेकिन यहाँ भी आपको बयान कर देती हूँ। शाम के इलाके पर जिहाद करने का इन्हें हुक्म दिया गया था, और ये वो इलाका था, इन्हें हुक्म दिया गया कि चलो वो इलाका जहाँ जहाँ तुमने जाना है वो तुम्हारा इलाका है, तुम वहां जाओ और वहां जाके जो है ना वो जिहाद करो। लेकिन मसला क्या था, इन्हें जब ये कहा गया तो इन्होंने कहा, इनकी तबीयत में एक जफाकशी थी। इन्होंने कहा कि वहां जो लोग हैं वो कौम जो आबाद है उनका नाम है कौम अमालिका। तो ये अकड़ गए और कहा वो बहुत बहादुर है, हम नहीं जा सकते। हज़रत मूसा से कह दिया इज़हब, कहने लगे आप जाए, हम तो यहीं बैठे हैं। ये बहुत ज्यादा इनके अंदर ये मिजाज था। इन्होंने कहा आप जाएं और आपका रब जाए, हम तो यहीं हैं। जिस वक्त वो वहां से ये आयत कुरान करीम में सूरह माइदा में आएगी इंशाल्लाह। जिस वक्त इन्हें जिहाद का इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने वो इलाका जहां ये थे ना 40 साल तक इनके ऊपर हराम कर दिया। 40 साल तक ये उस इलाके में रहे। अब ये इस इलाके को फतह नहीं कर सकते थे। ये जहां से सफर शुरू करते थे ना सुबह तो वापिस वहीं होते थे। अल्लाह की तरफ से ये मामला हुआ, जहां से सफर शुरू करते थे सुबह वाकई वहीं, सुबह दोबारा वहीं होते थे। इलाके में ये वादी तय में 40 साल तक भटकते रहे। अब ये इस इलाके को फतह नहीं कर सकते थे, और फिर ये हैरान परेशान फिरते रहे उस जगह में जिसको आज आप सहराए सीना कहते हैं ना, सहराए सीना के साथ ये मशहूर है। उसी जगह पे ये भटकते रहे। इसी के अंदर इसराइली 40 साल तक महसूर रहे, यहाँ परेशान फिरते रहे। उनके लिए ये एक किस्म का तरबियती कैंप लग गया। हज़रत मूसा वहां मौजूद थे, इनके सलाह करते थे। बड़े बड़े पानी बड़े बड़े जो इनके लोग थे वो भी वहीं मरे। इनकी कई नस्लें वहां से चली भी। हजरत हारून का भी इंतकाल वहीं हुआ वादी तय में, यहाँ तक कि हजरत मूसा का भी इंतकाल वहीं हुआ। हजरत मूसा के बाद फिर हजरत यूशा बिन नून खलीफा बने, और वो जितने इसराइली थे पुराने वो सब फौत हुए वादी तय में। फिर हजरत यूशा बिन नून की क़यादत में इन्हें वही कौम अमालका की तरफ जिहाद करने का हुक्म हुआ, फिर इन्होंने किया भी। तो 40 साल तक बहरहाल ये इनके साथ मामला रहा। 40 साल तक इस इलाके के अंदर महसूर रहे। वहां ना कोई दरख्त था जिसके साए में बैठे और ना कोई खाने पीने का इंतजाम था। तो बावजूद इस बात के इनको सजा के तौर पे इस इलाके में महसूर किया गया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इस कौम की कितने नाज उठाते कि सजा के तौर पे वहां रखा। लेकिन फिर भी धूप की तकलीफ हुई तो अल्लाह ने पतले पतले बादल उतारे, उनके ऊपर साया रखा। धूप की तकलीफ ना हो, खाने के वक्त पेश इनको जब खाने की दिक्कत पेश आई तो अल्लाह ने मनो सलवा उतारा कि भाई ये खाओ इसमें से। फिर इन्हें आगे रुकू में आएगा वैज़ा मूसा कौमी ही में, फिर उन्होंने कहा था कि अल्लाह पानी की जरूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए 12 चश्मे जो है हजरत मूसा को हुक्म दिया आप अपना हिसाब पत्थर पे माने। उन्होंने पत्थर हिसाब पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे फूटे। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि खाओ पियो, जमीन के अंदर फसाद मत फैलाओ। मतलब ये था कि इस गजा के ऊपर जो कफायत करते हुए तुम्हें चाहिए कि अपनी रूहानी तरबियत हासिल करो। फिरौनियों की सोहबत में आकर तुम्हें अंदर जो कुताही हो गई इसकी तलाफी हो जानी चाहिए, लेकिन वहां भी इन्होंने गड़बड़ की। और इन्होंने कहा हमें तो मनोसलवा नहीं चाहिए, हमें तो तरकारियां चाहिए, हमें तो सब्जी चाहिए। ये जो मनोसलवा है ना, ये क्या था? ये एक सलवा ना एक बिटेर था। तर्जुमा इसका बिटेर ही किया मुफस्सिरीन ने। एक परिंदा था, और परिंदे भी ऐसे थे जो इनके सामने आकर बुतकते भी नहीं थे, सामने आके उतर के बैठ जाते थे और ये उनको पकड़ के जिबा करके बना पका के खा लेते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा के अल्फाज है ना, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तो इन्होंने बहरहाल उससे भी आगे अगले रुकू में पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा हमें ये नहीं खाना, हमें इसके अलावा दे। अगले रुकू में आएगा जब इन्होंने कहा कि हम इस खाने पे सब्र नहीं कर सकते, हमें तो प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, साग चाहिए, गंदुम चाहिए, इस किस्म की चीजें मिले, इस तरह मसूर की दाल चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर इन्हें हुक्म दिया, व इस कुलना दुखुलू हाजिहिल करिया, व इस कुलना दुखुलू हाजिहिल करिया। ये हुक्म इन्हें क्यों आया था? जब इन्होंने मनु सलवा से इनकार कर दिया, हमें मनु सलवा नहीं खाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मनु सलवा नहीं खाना तो अब फिर तुम किसी ऐसे शहर में जाकर आबाद हो जाओ, वहां तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हें तरकारियां मिलेंगी, प्याज मिलेंगे, लहसुन मिलेंगे, वहां जाओ। लेकिन वहां जाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इन्हें एक तरीका बताया था कि वहां जाना है तो इस तरीके से जाना है। वो तरीका क्या है जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़ा कि वदखुलुल बाबा सुज्जा, नंबर 1 सजदा करते हुए झुकते हुए जाना है। वकूलु हित्ता, और कहना है बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। नग़फिर लकुम खतायाकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम इतना सा कर लो हम तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देंगे।
بس تم نے یہ کہنا ہے میری توبہ، میری گناہ معاف کر دیجیے. تو حتہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گناہ معاف فرما دیجیے. تو توبہ کرتے ہوئے جانا ہے، سر جھکاتے ہوئے تواضع کے ساتھ داخل ہونا ہے. لیکن یہاں پھر انہوں نے وہی شرارت کی، کیونکہ مزاج جس وقت بگڑ جاتا ہے نا تو پھر قدم قدم پر ہی گڑبڑ ہوتی ہے. نفع کی بات کہی جائے سمجھائی جائے اثر نہیں کرتی. تو شرارت کے طور پہ کوئی نہ کوئی الٹا کام انہوں نے کرنا تھا. کہتے ہیں یہ اکڑ کے گئے، سینے نکال کے گئے، سرین کے بل گئے. جس وقت انسان بتکلف اکڑتا ہے نا، سینے کو آگے کرتا ہے تو سرین پیچھے کو ہو جاتی ہے. پھر اکڑ کے جب انسان سرین ہلاتا ہوا چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سرین کے بل چلنا. یہ ایسے گئے، یعنی ایک تو اکڑ کر اور سرین ہلاتے ہوئے، اور دوسرے حتہ کو بدل دیے، انہوں نے حنتا کہا. اتنی ان کے مزاج میں سرکشی تھی. حتہ کا مطلب تھا ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. انہوں نے کہا حنتا حنتا، ہمیں گندم دے، ہمیں گندم دے. گندم گندم، اب یہ گندم گندم کرتے ہوئے جا رہے ہیں. انہوں نے لفظی طور پہ بھی مذاق اڑایا، حتہ کو بدل دیا حنتا. اور اللہ نے فرمایا سجدن کی حالت میں جانا ہے. انہوں نے عملی طور پہ مذاق اڑایا، گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، سرین کے بل جا رہے ہیں، سینے جو ہے نا وہ نکال کے اس طرح اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کا عمل کیا تو ہم نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا. آگے کریں. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اتارا ہم نے ان لوگوں کے اوپر ظلم جنہوں نے کیا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کی وہ نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. یعنی انہوں نے پہلے من و سلوہ سے انکار کیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ترکاریاں چاہیے تو فلاں شہر میں جاؤ. شہر میں لیکن ہم نے کنڈیشن بتائی اس طرح جانا ہے. انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کیا تو پھر ان پر عذاب آیا. اگلا جو رکوع ہے نا وہ اذ استسقا، اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے، اس کی ترجمہ ہی کروں گی، سن لیجیے. اور اس جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ سے، قوم ہی انہوں نے جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے، فقلنا ہم نے کہا موسیٰ اضرب ماریے بھی عصا کا، اپنے عصا کو الحجرہ پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھر پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر قبیلے نے اپنے پینے کی گھاٹ کو. فرمایا اللہ نے کلو پیو وشربو، کلو کھاؤ وشربو پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعاثوا، اور نہیں فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانا یا فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں مت پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور قابل ذکر بات وہ وقت ہے جب تم نے کہا موسیٰ سے لن نصبرا، ہم نہیں صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فدع لنا، اب دعا کیجیے، ربنا، فدع لنا ربک، اب دعا کیجیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکال دے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلھا سبزی، وکثائھا ککڑی، وفومھا گیہوں، وعدسھا اس کی مسور، وبصلھا اس کا پیاز. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے؟ تمہیں من و سلوہ مل رہا ہے، تمہیں مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کاشتکاری کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ آ رہا ہے، اور تم اللہ سے ایک گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہاں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، وباءوا بغضب من اللہ، لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں ان آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا. ویقتلون نبینا، یہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک بات پڑی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی، حضرت موسیٰ نے تنبیہ کی کہ تم اعلیٰ اور خیر چیز کو چھوڑ کر اس کے بدلے ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو. اب یہ معاشی طور پہ بھی جو تمہیں مل رہا ہے، بے فکری کے ساتھ مل رہا ہے، آزادی کے ساتھ مل رہا ہے، بغیر کسی قسم کی ذلت اٹھائے مل رہا ہے، یہ رزق بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو تم لینا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ادنیٰ ہے. کیا تمہاری محنتیں اب اس رزق پر ضائع ہونے لگ جائیں گی؟ پھر تمہیں اس طرح سے شہر میں جا کر اس قسم کی مزدوری والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. جو پہلے تم نے اختیار کر رکھی ہے وہ بہتر ہے. تم ایک اچھی حالت کو چھوڑ کر تم ادنا حالت کی طرف کیوں جاتی ہو؟ یہ رزق تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، یہ جو فرمایا نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی، مسکنت ڈال دی گئی، اس کو بھی سمجھ لیں کہ تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، کہ نہ تو لوگوں کی نظر میں اس قوم کی عزت رہی جو بار بار پٹ رہی ہے،
اور بار بار اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت میں آ رہی ہے، اور خود مار کھاتے کھاتے اپنی نظر میں بھی ان کی عزت نہیں رہی۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں پیغام دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو آئیڈیل بنایا ہوا ہے نا ہم نے، ان کے حالات دیکھیں کہ ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے، اللہ کی اتنی نافرمانی کہ اپنی نظر میں بھی ان کی عزت نہیں رہی، اپنی نظر میں بھی یہ حقیر اور ذلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غضب کے ساتھ لوٹے ہیں۔ یہ اللہ کی غضب کے ساتھ لوٹنا اور ذلت و مسکنت ان کے اوپر تھوپا جانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر بلا وجہ یہ دفعاتن نہیں تھوپی گئی، بلکہ تاریخی تسلسل کے ساتھ کفر بھی آیات اللہ، یعنی ہمیشہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جو ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے ہیں ان کو یہ قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ قومی سطح پر ذلیل ہو گئے اور ان کے اوپر مسکنت لازم کر دی گئی اور اللہ کی غضب کا نشان۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔